عن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے. عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے اور ابن عمر کے نام سے مشہور ہیں. والدہ کا نام زینب بنت مزعون تھا اور آپ حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کے حقیقی بھائی تھے. عبادلہ اربع کے نام سے 4 عبداللہ تاریخ میں بہت مشہور ہوئے ہیں. عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمرو، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر. تو آپ ان میں سے ایک ہیں. آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی، 2 نبوی میں. 2 نبوی سے کیا مراد ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے دوسرے سال، اور جب آپ کے والد حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر تقریباً 5-6 سال تھی. تو والد کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئے اگرچہ بچے تھے. اور جب 13 نبوی میں ہجرت ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 11 سال تھی، یعنی آپ ابھی بچے ہی تھے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں شرکت نہیں کر سکے، بلکہ سب سے پہلا غزوہ جس میں آپ نے شرکت کی وہ غزوہ خندق ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد تقریباً ہر غزوے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے. حجۃ الوداع کے موقع پر بھی وہ آپ کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مسلمان مختلف علاقوں میں پھیلے تو آپ جہاد کی غرض سے ایران، مصر، ٹیونس، الجزائر اور مراکش تک گئے. حتیٰ کہ امیر معاویہ کے ساتھ ٹرکی پر جب حملہ ہوا، قسطنطنیہ پر، تو اس لشکر میں بھی شریک تھے. 84 سال عمر پائی، 84 ایئرس، اور 74 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. آپ کو قرآن پاک کی تفسیر اور حدیث کی روایت سے خاص طور پر شغف تھا، اگرچہ فقہ میں بھی آپ کی خدمات پائی جاتی ہیں. آپ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 1600 ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص طور پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اتباع سے بہت دلچسپی تھی، اور اس معاملے میں وہ بہت باریکی کے ساتھ آپ کا اتباع کرتے. بہت ہی محتاط انسان تھے، بے حد متقی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس حد تک کیا کرتے تھے کہ جس سفر میں آپ کے ساتھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ لگے رہے اور ہر بات نوٹ کرتے کہ آپ کہاں رکے ہیں، کہاں آپ نے نماز پڑھی، کہاں آپ رفع حاجت کے لیے گئے، آپ کس راستے سے گزرے. اور اس کے بعد جب کبھی اس راستے سے آپ کا گزر ہوتا تو آپ بھی وہیں رکا کرتے تھے. خواہ وہ طویل راستہ ہوتا لیکن اسی راستے سے گزرتے، جہاں آپ رکتے وہیں رکتے، جہاں آپ نے نماز پڑھی وہیں نماز پڑھتے. ایک ایک چیز میں آپ کے فٹ سٹیپس کو فالو کرتے تھے. حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو ان کے نکلنے کے فوراً بعد اندر داخل ہوئے اور حضرت بلال سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہاں پڑھی تھی اور آپ کے دائیں طرف کون تھا. یعنی اس ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی ہر چیز کو نوٹ کیا کرتے تھے. یہاں تک آتا ہے کہ ایک حدیث کی روایت میں اپنے گریبان کا اوپر کا بٹن کھول کر روایت کرتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اس حدیث کے وقت یہ کیوں کھولتے ہیں، تو کہا کہ میں نے جب یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی تو آپ کے گریبان کا بٹن کھلا ہوا تھا. یعنی یہاں تک آپ کی پیروی کا شوق تھا، اس قدر آپ سے محبت کرتے تھے. اور آپ نے علوم الحدیث کی کلاس میں وہ حدیث سنی ہوگی حج تمتع کے بارے میں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع کیا تو عبداللہ بن عمر تمتع کا احرام پہن کر کھڑے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے والد نے آرڈیننس جاری کیا کہ ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ میرے والد کون ہوتے ہیں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس پر حضرت عمر نے شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے ایسا بیٹا دیا کہ جو سنت کا اتنا پابند ہے. اور نہ صرف یہ کہ اپنے والد بلکہ اپنے بیٹے سے بھی ایک موقع پر سخت ناراض ہوئے. اور اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک حدیث روایت کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی شخص اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکے، یعنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکا جائے. تو ان کے بیٹے نے کہا ہم تو روکیں گے. حضرت عبداللہ اس قدر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں تیرے سامنے حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تو کہتا ہے کہ ہم انہیں ضرور روکیں گے. میں تجھ سے آج کے بعد نہیں بولوں گا. اور مرتے دم تک
اپنے اس بیٹے سے بات نہیں کی کہ تم نے کیسے جرت کر لی کہ میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں اور تم جواب میں کہو کہ میں ایسا نہیں کرتا. یعنی سنت کی پیروی کے معاملے میں اس قدر غیرت مند تھے کہ نہ باپ اور نہ بیٹا اور نہ کسی اور رشتہ دار اور دوست کا لحاظ کرتے تھے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے ان کے شاگرد ہیں نافع، ان کے غلام تھے جنہیں انہوں نے آزاد کیا تھا اور سکھانے کے لیے انہوں نے ان کو چین کر دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے بانسری کی آواز سنی تو اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی اور راستے کی دوسری سمت کافی دور نکل گئے اور مجھ سے پوچھا نافع کیا کچھ سن رہے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں. تب انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں سے نکالی. فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی اور ایسے ہی کیا تھا جیسے میں نے کیا ہے. حضرت نافع نے بتایا کہ اس وقت میں چھوٹی عمر کا لڑکا تھا، یعنی مجھے ساتھ رکھا ہوا تھا اور مجھے وہ عمل کر کے دکھا رہے تھے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. ابن عمر کہتے ہیں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تو میں بھی کہتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں سکھایا ہے کہ چھینک کے بعد ہم الحمدللہ علی کل حال کہیں، یعنی جو سنت طریقہ ہے وہی کرو. یعنی اس موقع پر اس سے آگے نہیں بڑھو. آگے بڑھنا کیا تھا؟ الحمدللہ علی کل حال کہنے کی بجائے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہنا. یعنی یہ جو تم نے خود سے جملہ بڑھایا ہے یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. ایک طرف آپ سے اتنی محبت تھی لیکن اس محبت میں غلوب نہیں تھا کہ کوئی بے موقع بے محل بے جا ایسا کام کر رہا ہو تو اس کی تائید کر دیں اور کہیں کوئی بات نہیں، یہ بھی تو ایک اچھا جملہ ہے. وہاں انہوں نے روک لگا دی. پھر اسی طرح ایک اور موقع پر عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ کی توحید، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے اور حج ادا کرنا. ایک آدمی نے بات دہرا کر پوچھا حج اور رمضان کے روزے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا نہیں، رمضان کے روزے اور حج. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی ترتیب کے ساتھ سنا ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر محتاط تھے حدیث کی روایت میں. اور ہم جو ظلم کی مختلف ڈیفینیشنز پڑھتے رہے اور اس کے بارے میں بات ہوتی رہی تو آپ دیکھیں کہ ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کا اپنی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دینا. تو یہ بھی ظلم ہی کی ایک قسم تھی کہ بات ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھنا یا اس کی ترتیب بدلنا، یا پھر یہ کسی بھی آپ کے حکم پر عمل سے انکار کرنا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا جو تقویٰ تھا اور جو احتیاط تھی اور جو پریسیژن تھی آپ کے کاموں میں اور آپ کی سوچ میں، وہ بے مثال ہے. اور نہ صرف یہ کہ حدیث کی روایت میں بلکہ زندگی کے باقی امور میں بھی ان کے اندر اسی طرح کا تقویٰ تھا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے احادیث آگے روایت کی تو ان کے شاگرد جو تھے نافع، انہوں نے بھی اسی طرح کی احتیاط کا مظاہرہ کیا. اور پھر ان کے شاگرد آگے امام مالک تھے، تو جو حدیث امام مالک، نافع اور عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں اس کو گولڈن چین کہا جاتا ہے، سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ عبداللہ بن عمر کے پاس نافع کتنا عرصہ رہے تھے؟ یہ میں نے پہلے دن کے لیکچر میں بتایا تھا آپ کو. کچھ یاد ہے؟ تھوڑا سا کچھ اندازہ؟ 30 سال. عبداللہ بن عمر 11 سال کے تھے جب مدینہ آئے اور مدینہ کا سارا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، یعنی دیکھتے رہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں، کوئی کام کیسے کرتے ہیں. اور پھر عبداللہ بن عمر سے نافع نے جو کچھ سیکھا وہ 30 سال آپ کے ساتھ رہے. اور پھر نافع کی خدمت میں امام مالک تقریباً 12 سال رہے. 10 سال کا عرصہ عبداللہ بن عمر نے مدینہ میں آپ کے ساتھ گزارا. پھر اس کے بعد باقی خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، وہ بھی آپ نے دیکھا. اور آپ کے شاگرد نے آپ کے ساتھ 30 سال گزارے اور پھر ان کے شاگرد نے
ان کے ساتھ 12 سال گزارے، اور اس طرح علم ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں منتقل ہوا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے علم کے لیے کتنا صبر اور کتنی قربانی کی۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، بہت نیک انسان تھے۔ وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں اس وقت نوجوان تھا، مسجد میں سویا کرتا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آئے اور مجھے پکڑ کے لے گئے اور آگ کے کنویں یا کھائی کے کنارے لے گئے، اور میں نے اندر جھانک کے دیکھا تو اس آگ میں مجھے اپنے جاننے والے کئی افراد نظر آئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں بہت خوفزدہ ہوا۔ وَأَرَى فِيهَا نَاسًا قَدْ عَرَفْتُهُمْ، میں نے دیکھا اس میں کئی لوگوں کو جن کو میں پہچانتا تھا۔ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، تو میں خواب میں ہی زور زور سے پکارنے لگا کہ میں آگ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخر، تو اتنے میں ایک اور فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ نہ ڈرو۔ پھر میں نے یہ خواب اپنی بہن کے پاس جا کے سنایا اور کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اس کی تعبیر پوچھ کے دو کہ یہ کیا خواب ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ تو حضرت حفصہ نے خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، عبداللہ بہت اچھا انسان ہے اگر رات کی نماز پڑھا کرے، یعنی تہجد پڑھا کرے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا ان عبداللہ رجل صالح، عبداللہ نیک شخص ہے اگر وہ رات کی نماز پڑھا کرے۔ اور یہ صحیح ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں روایت آتی ہے۔ بہرحال روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد عبداللہ بن عمر نے کبھی بھی تہجد نہیں چھوڑے، بلکہ رات کو کم ہی سویا کرتے تھے، یعنی اس پابندی کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی۔ ایک اور خواب بتاتے ہیں نافع اپنے غلام کو کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے اور جس طرف میں اس کے ساتھ اشارہ کرتا ہوں وہ مجھے اسی طرف جنت میں اڑاتا لے جاتا ہے، یعنی اس کپڑے کے ساتھ میں جدھر کو بھی دیکھتا ہوں ادھر اڑتا چلا جاتا ہوں۔ اور اسی لیے سعید ابن المسیب جو ہیں وہ کہتے ہیں لو کنت شاہدا لرجل من اہل العلم انہ من اہل الجنہ لشہدت عبداللہ بن عمر، اہل علم میں سے اگر میں کسی کے حق میں گواہی دوں کہ وہ اہل جنت میں سے ہوگا تو وہ عبداللہ بن عمر ہیں۔ عبداللہ بن عمر بہت کچھ جاننے کے باوجود علم کے دینے میں بہت محتاط تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات یہ حدیث بیان کر رہے ہوتے تھے اور ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا، یعنی خوف کے مارے کہ کہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلط بات ایسی منسوب نہ کر دوں جو آپ نے فرمائی نہ ہو، یعنی اس قدر ڈرتے تھے کہ کہیں مجھ سے کوئی بے احتیاطی نہ ہو جائے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ نے سر جھکا لیا۔ لوگوں نے کہا شاید آپ نے سنا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے سنا نہیں کہ یہ شخص آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں، لیکن اس کے سوال پر ہم غور کریں گے اور اگر ہمیں جواب مل گیا تو جواب دیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس بارے میں پوچھے گا نہیں۔ یعنی میں لا علمی کے ساتھ جواب نہیں دینا چاہتا، بغیر سوچے سمجھے کچھ نہیں بتانا چاہتا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اور بھی روایات میں آتا ہے کہ جب ان سے کچھ پوچھا جاتا تھا تو جواب دینے میں جلدی نہیں کرتے تھے، جلد بازی سے کام نہیں لیتے تھے، بلکہ بہت احتیاط برتتے تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمیں کوئی بات نہیں بھی پتا ہوتی تو محض ہم اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے جو بھی بات منہ میں آتی ہے کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں بہت کچھ خرچ کرنے والے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 1000 غلام آزاد کیے تھے، اور جن میں چوٹی کے غلام حضرت نافع تھے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بنے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ کیا کلچر تھا کہ جس میں ہر شخص کو دوسروں کی بھلائی کی فکر تھی۔ غلام سے تو لوگ جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے، جیسا چاہتے کام لیتے، لیکن انہوں نے اپنے غلام کے اندر دیکھا کہ وہ ذہین ہے، سیکھنے والا ہے، ہوشیار بچہ ہے، تو اسے پوری توجہ کے ساتھ سکھایا، اور جو کچھ علم اپنے پاس تھا سارے کا سارا اس کے سپرد کر کے دنیا سے گئے۔ یہ بھی تو ایک امانت ہوتی ہے نا، کہ جو ہم جانتے ہیں وہ ہم اگلی نسلوں کو پہنچا کے جائیں۔
اور پھر اس کے بعد انہوں نے آگے پہنچایا اور پھر وہ سلسلہ چلا. تو ایک طرف علم بانٹنے والے اور دوسری طرف مال بانٹنے والے، اور خاص طور پر غلام آزاد کرنے والے. میمون بن مہران کہتے ہیں کہ ابن عمر کے پاس 22,000 دینار آئے، انہیں ایک ہی مجلس میں تقسیم کر دیا، اپنی جگہ سے اٹھے نہیں جب تک وہ سارا صدقہ نہ کر دیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہیں مال سے کوئی دلچسپی نہ تھی، مال انہیں متاثر نہیں کرتا تھا، یعنی مال سے امپریس نہیں ہوتے تھے، مال سے خوش نہیں ہوتے تھے. اور پھر ابن عامر نے ایک مرتبہ ان کو 30,000 دینار بھیجے اور انہوں نے وہ سارے کے سارے فی سبیل اللہ خرچ کر دیے. ابن عمر خاص طور پر قرآن پاک کی 2 آیتوں کو پڑھ کے بہت روتے تھے. سورۃ البقرہ میں ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، خواہ تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو، او تخفوه یا ان کو چھپا کے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا حساب لے گا، پوچھے گا تم سے. اسی پر پھر صحابہ بہت پریشان ہوئے تو یہ آیت اتری تھی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. ان آیات کو جب پڑھتے ابن عمر تو رویا کرتے تھے آخرت کے حساب کے ڈر سے. ایک مرتبہ ان کے سامنے کسی کا ذکر کیا گیا کہ فلاں شخص فوت ہوا ہے اور اپنے پیچھے 1,00,000 دینار چھوڑ کے مرا ہے. تو کہنے لگے تو کیا ہوا، اس مال نے اس کو بچایا تو نہیں. یعنی انسان مال کی حرص رکھتا ہے، اسے جمع کرتا ہے کہ یہ میرے کام آئے گا، تو کہنے لگے وہ مال کام تو نہ آیا، دوسروں کے لیے چھوڑ گئے، ان کو تو مال نے نہیں چھوڑایا. یعنی موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، یا کوئی شخص موت کے فرشتے کو مال دے کر بچ نہیں سکتا. تو بہرحال ان کے تقوی اور ان کے اخلاق کے بارے میں بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی تعریف کیا کرتے تھے. اور خاص چیز جو آپ سب کو یاد رکھنی ہے ابن عمر کے بارے میں، وہ ہے آپ کا اتباع سنت اور احتیاط. اتباع سنت میں ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور باریکی کے ساتھ جہاں آپ نے کھڑے ہو کر دعا مانگی یہ وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگتے، جہاں آپ نے بیٹھ کے دعا مانگی ابن عمر وہاں بیٹھ کر دعا مانگتے، جس راستے سے آپ گزرتے ابن عمر اسی راستے سے گزرتے، جہاں آپ نے اونٹنی پر نماز پڑھی وہاں ابن عمر اونٹنی پر نماز پڑھتے تھے. یہ تھا ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ، اور آپ کے علم کی وراثت اور آپ کے لائے ہوئے دین کی خدمت کا انداز. ہمارے لیے بھی اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی صالحین کے راستے پر جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.